وذلنا وشفاء سرنا وغلاظنا ومعينا وقدرنا وقريبا مننا وسراجا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. نام ہی نام ہے، نو ریئلٹی. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. Against the reality nothing so called. جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی. آستانے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ پورا شریف کے صاحب سجادہ کو شیر نظر کرتا ہوں جو ہماری زلزلات کی صداوت فرما رہے ہیں. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے. سچ تو یہ ہے اور یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. کہاں کچھ بھی نہ رہے پچھلے ثانی میں ملاحظہ فرمائیے گا. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. یہاں پہ شیخ الحدیث، یہاں پہ استاد العلماء حضرت علامہ سید عظیم الدین شاہ صاحب اللہ مدد العالی اور دیگر علماء اہل سنت موجود ہیں. ان کی موجودگی میں تنقید کی چوٹ پر بولتا ہوں، بغیر خوف کے بولتا ہوں کہ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. ارے کچھ لوگ اپنی ذات پر، برادری پر، ہڈی پر بالو گھمنڈ کرتے اور حالانکہ ایمان سے بھی محروم ہے. تو ایسے محروم الایمان، ایسے محروم الایمان اور مغرور النسب کی اصلاح کے لیے، مغرور النسب اور محروم الایمان کی اصلاح کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں.
علماء کرام دلیل پہ غور کریں اور اگر شورائے کرام ہو تو کافی ہے، جس کا جو منصب ہے اسی پہ توجہ ہو۔ فضل ایمان ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ فضل ایمان ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ ابو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تب تک کے سوا، فضل ایمان ہی پہ ہے۔ فضل ایمان ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ ابو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تب کے سوا، اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے۔ آج یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے آپ شامیانہ کپڑے کا بنا لیتے ہیں، کچھ ٹین کا بنا لیتے ہیں، کچھ RBC کی چھت بنا لیتے ہیں، کچھ RCC کی چھت بنا لیتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ ملا تو پیڑ کے سائے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اس سورج کے لیے کون سا شامیانہ ہے؟ شامیانہ نہیں، خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا، چادر کی طرف کے سوا۔ ایسے صحابی کی صحابیت کو فخر ہے، ایسے یاری کو نام ہے۔ ہر صحابی رسول کا ساتھی، لیکن ساتھ رہے بھی اور ساتھ سے ہٹے بھی۔ علی بھی ساتھی، صدیق بھی ساتھی، ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، گھر کی بات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، گھر کے اندر نبی کی ذات ہے، علی ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، وہاں صدیق کا ساتھ ہے۔ اللہ کیا بات ہے! رسول پاک اپنے گھر میں تقریباً 40 کافر تلوار لیے ہوئے، ہتھیار لیے ہوئے 40 کافر رسول پاک کے گھر کی چوکھٹ پر نظر جمائے ہوئے۔ 40 کافر اور ان کی 80 آنکھیں، اور 80 کی 80 آنکھ ٹکٹکی لگائے دروازے پہ جمی نکلے تو مار۔ رسول پاک نے کنکری پھینکی، سامنے ہی سے چلے گئے، کافر نے دیکھا نہیں تو نہیں دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں حدیث ہو گئے۔ کافر کی جنگی تلواریں دروازے پر کھڑی ہے، حدیث ہو گئے۔ کافروں کی دہشت ہے، دہشت سے تو سپر پاور نہیں سو پا رہا ہے۔ دہشت کے تصور سے سپر پاور کا کلیجہ پھٹتا، دہشت دروازے پہ کھڑی ہے۔ مولا علی چین سے سو گئے، موت کا خیال نہیں آیا، مرنے کا ڈر نہیں آیا، حملے کا تصور۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی کو معلوم تھا میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، آج کی رات نہیں مروں گا، میں مروں گا تو اٹھوں گا نہیں، اٹھا تو امانت پٹے گی نہیں، امانت پٹی نہیں تو دامن مصطفیٰ پہ داغ لگ جائے گا۔ اور میرے نبی نے کہہ دیا ہے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا میرا سونا ضروری، صبح اٹھنا ضروری، امانت پٹنا ضروری،
آ گیا ہے تو سن لو، جس کی ضمانت نبی لے لے، جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ ہجرت کی رات جب رسول پاک اپنے گھر سے نکل کر باہر گئے، علی کا ساتھ تو چھوٹا، اس میں بھی جس کا ساتھ نہ چھوٹا وہ ہے صدیق۔ اپنے گھر سے سیدھے صدیق اکبر کے گھر گئے اور ہاتھ پکڑا، علی کو تو ساری گارنٹی دے دی، سو جانا، سوگار اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا، ساری گارنٹی دے دی، اور ابو بکر صدیق سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ پکڑا تھا، چلو چلو، ہاتھ پکڑا اور کہا چلو، کیسے رہتے ہیں اللہ علیہ ستون پاک مکے کو پاک کرنے 50,000 صحابہ کے ساتھ چل پڑے، کعبے میں رسول ہے، لا منا غزہ رسول آل کائنڈس آف اسٹیچوز، بتوں کو نکالا گیا، ایک بت اونچائی پہ رکھا گیا تھا، لگتا تھا جیسے کوئی بھوت بناتے وقت اور رکھتے وقت کوئی انڈین کھوپڑی مشورہ دے رہی ہوگی، علی کا قدم نبی نے اٹھایا، علی کا ہاتھ پہنچا اور خود سکان بن کے نیچے اترے، یہ منت دیکھ کر غلامان علی بچل گئے، اور یہ یقین آ گیا کہ اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے بلند کیا ہو۔ ایک بات بتاؤ، آپ اپنے دل میں رسول کو لانا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ دلی خواہش ہے کہ آپ کے دل میں رسول آئے؟ ایک کام کرو، پہلے ابو بکر صدیق کو بلاؤ، جو دل کے اندر گندگی ہوگی صاف کر دیں گے، جو کچرا ہوگا نکال دیں گے، جو ربش ہوگی مٹا دیں گے، اگر بدعتوں کے 2-4 سوراخ ہوں گے تو بند کر دیں گے، حرام کاری کی چھید ہوں گے تو وہ بھی بند کر دیں گے، الٹے سیدھے عقیدے کا ہول ہوگا تو وہ بھی بند کر دیں گے۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو خود ہی صدیق کہیں گے رسول اللہ جب مومن کا دل صاف ہو گا۔ ایک عجیب بات، یہ صحابی بولتے اور صحابی سمجھتے بھی ہو کہ نہیں؟ واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ There are two qualities in a one person is a صحابی، two qualities holder، جس میں 2 خوبی ہو وہی صحابی ہے۔ ہر وہ انسان صحابی رسول ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، تو رسول خدا کو دیکھا، ماتھے کی آنکھوں سے رسول خدا کو دیکھا اور اسلام پر خاتمہ ہوا۔ دیدار مصطفیٰ، موت الاسلام، یہ 2 خوبی جس میں وہ صحابی، رائٹ؟ اب عقیدہ سنو، صحابی اولیاء اللہ سے بھی افضل، یہ عقیدہ ہو گیا۔ صحابی بنا کیسے؟ نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑا، موت الاسلام، دیدار نبی، صحابی۔ درجہ اولیاء سے افضل، درجہ اولیاء قابلین سے افضل۔ اب ایک بات بتاؤ، اس وقت ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے اگر کوئی رسول کے پاس آئے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوا کہ نہیں؟ یہ راول پنڈی
بجے پہنچا مر گیا. ایمان کے ساتھ مرا کہ نہیں؟ صحابی ہوا کہ نہیں؟ اولیاء سے افضل ہو گیا. اولیاء سے افضل بنانے میں اس کا کوئی ایک عمل بتاؤ. نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی. اولیاء اللہ سے افضل. روزہ نہیں رکھا. اولیاء اللہ سے افضل. ہمیں 10 بجے صبح ایمان لایا تھا, 11 بجے انتقال ہو گیا اور 10 اور 11 کے بیچ میں نماز ہے. میں روزہ ہے نہ ہے نہ زکات ہے, ایک بھی عمل نہیں. صرف کلمہ پڑھا نبی کے سامنے صبح 10 بجے اور 11 بجے انتقال ہو گیا. 1 گھنٹے کا مسلمان بن گیا صحابی. اور افضل ہے داتا لاہوری سے, افضل ہے غوث جیلانی سے, افضل ہے خواجہ اجمیری سے, افضل ہے امام ربانی سے, افضل ہے خواجہ باقی باللہ سے, افضل ہے محبوب الہی سے, افضل ہے بابا فرید سے, افضل ہے نظام الدین سے, افضل ہے جلال دہلوی سے, افضل ہے مخدوم سرکاری سے, افضل ہے مجتہدین سے, افضل ہے مجددین سے, افضل ہے علماء دین سے, افضل ہے وہ زکریا ملتانی سے, افضل ہے وہ پیر مہر علی سے, افضل ہے وہ پیر جماعت علی سے, افضل ہے سارے ولی سے. بات کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں نماز کا دخل نہیں, روزے کا دخل نہیں, عمل کا دخل نہیں. تو بغیر عمل کے غوث اعظم سے افضل, بغیر عمل کے تو پتہ چلا افضلیت کی وجہ صحابی کی ذات نہیں, مصطفیٰ کی نظر ہے. چلے جاتے ہیں امریکہ, انگلینڈ, ہالینڈ, بیلجیم, اور جب مرتے ہیں تو مجھے خبر دیتے ہیں میرے مریدین, مجھے بتا حضور ہم اسے اپنے وطن لے جا رہے ہیں ہوائی جہاز سے. میں سمجھ جاتا ہوں یا کھایا پیا تو گولوں کے ساتھ, مگر مٹی تو تھی اس کی کسالا کشمیر کی, مٹی تھی پنجاب کی, آیا وہیں تو پہنچی وہیں کے خاک جہاں کا خمیر. کہ یہ ہماری بشریت کا جو خمیر جس مٹی سے اٹھایا گیا ہے, مرنے کے بعد ہمیں لا محالہ وہی جانا. چاہے ہم انگلینڈ میں پیدا ہوں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیدا کہیں ہوتے ہیں, دفن بھی وہیں ہوتے ہیں, وہی کی مٹی. یہ بات تو سب سمجھتے ہو نا, اس کو تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. آگے کی بات سن لو. گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے وہ جنت سے بھی افضل. توجہ چاہوں اور ایک عقیدہ ہو, گنبد خضرا کے نیچے کی مٹی جو رسول پاک کے جسم مبارک کو ٹچ کر لے, جو ذرہ نبی محترم کے جسد پاک سے لمس ٹچ چھو دے, وہ عرش الہی سے بھی افضل. اور پوری کی پوری زمین جو گنبد خضرا کے نیچے ہے وہ جنت سے افضل. پیدا ہوئے مکے میں صدیق و فاروق, قبر بنی گنبد خضرا میں تو صدیق اکبر کا خمیر اس مٹی سے اٹھا تو جنت سے افضل. جب صدیق کا خمیر جنت سے افضل, اردو بول رہا ہوں سمجھ
رسول کے ساتھ، ہجرت میں ساتھ، سفر میں ساتھ، منزل میں ساتھ، سارے چور میں گئے تو ساتھ، 3 دن رہے تو ساتھ، باہر نکلے تو ساتھ، ڈگر ڈگر ساتھ، منزل منزل ساتھ، پگ پگ کے ساتھ، قدم قدم کے ساتھ، ہر جگہ ساتھ، مدینہ پہنچے تو ساتھ، رہے میں ساتھ، فجر میں ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، صبح میں ساتھ، شام میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، زندگی میں ساتھ، بندگی میں ساتھ، مشورے میں ساتھ، بات میں ساتھ، تبلیغ میں ساتھ، اشاعت میں ساتھ، یاری میں ساتھ، وفاداری میں ساتھ، نیابت میں ساتھ، پیروی میں ساتھ، اتباع میں ساتھ، اتباع میں ساتھ، ساری زندگی نبی کے ساتھ ساتھ، اور آج لیتے ہیں تو مدے خبرہ میں ساتھ، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، جنت میں ساتھ، ایسا ساتھی اس کا مرتبہ ایک مصری بتا دیا ہے. کسی بڑے سے بڑے علامہ میں ہمت نہیں کہ رائی برابر وہابی یا پان مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں آپ 3 ہی بات مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہماری آخرت ٹھیک ٹھاک رہے اور جہنم سے بچ جائے. 3 ہی باتیں مانگا کہ دنیا حسنتوں کو ملا خیرت حسنتوں کو دینا زمانہ. کیا آپ 3 ہی دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا 3 ہی دنیا کا سامنا ہے؟ ابے سب سے پہلے تو تم عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں ہم تھے. پہلے آپ اپنی حقیقت سے غور کر لیجیے، آپ ہی تھے. روحوں کی دنیا میں ہم تھے جب تک خدا نے چاہا ہم عالم ارواح میں رہے. حکم ہوا دنیا بدلو، ہم کو حکم ہوا دنیا بدلو. ہم اماں کے پیٹ میں آ گئے 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ 10 مہینہ جب تک خدا نے چاہا ہم وہاں رہے. حکم ہوا دنیا بدلاؤ. ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 1 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، جب تک خدا نے چاہا ہم یہاں رہے. حکم ہوا دنیا بدلو. تو ہم قبر میں چلے ہزاروں برس، جب تک خدا چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے. پھر حکم ہوگا دنیا بدلو. ہم محشر میں چلے جائیں گے اور جب ہمیں رسول کے شفاعت اور خدا کی بخشش مل جائے گی تو حکم ہوگا دنیا بدلاؤ. تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ بتاؤ ہم رہیں گے کب؟ ہم ختم کب ہوں گے؟ ہم فنش کب ہوں گے؟ ہم تو دنیا ہی بدلتے رہے. مسافر کو مردہ نہ کہو. تو اصل میں کیا ہے؟ یہ موت سبب ہے. جیسے امر الہی عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے تو وجہ ہو، اور ماں کے پیٹ کے دنیا میں آئے تو وجہ کر دے گا، اور اس دنیا سے قبر کے پیٹ میں گئے تو وجہ قبضے روح، اور قبر سے جب ہم حشر میں جائیں گے تو وجہ سورہ اسرافیل، اور حشر سے جنت میں جائیں گے تو وجہ شفاعت. وجہ بدلتی رہی مگر مسافر کو امید ہے. تم کیوں نہیں کہتے ہیں عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے تو وجہ ہو، اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو وجہ کر دے گا، اور اس دنیا سے قبر کے پیٹ میں گئے تو وجہ قبضے روح، اور قبر سے جب ہم حشر میں جائیں گے تو وجہ سورہ اسرافیل، اور حشر سے جنت میں جائیں گے تو وجہ شفاعت. وجہ بدلتی رہی مگر مسافر کو امید ہے. تم کیوں نہیں کہتے اللہ میں بھی ہم ٹھیک رہیں، اماں کے پیٹ میں بھی ٹھیک رہیں؟ اس کے لیے کیوں نہیں دعا کیا؟
ربنا آتنا فی الدنیا، کیا تو دنیا سے اسٹارٹ ہوا ہے جو دنیا سے دعا کر رہا اسٹارٹ ہوا عالم ارواح سے دعا اس میں شامل نہیں، جو پھر دوسری دنیا اماں کا پیٹ ہے اس کا بھی تجھے خیال نہیں، آتے ہی ربنا آتنا فی الدنیا، کہتا دنیا سے تو شروع تو ہوا نہیں ہے، جو پیچھے تو دنیا اس کے لیے کیوں نہیں دعا کیا؟ تو کہے میاں جہاں خطرہ ہے وہیں دعا، جہاں کیا ہے جہاں پر عقیدہ جماعتیں ڈھونڈتی ہو، جہاں پیٹرول ڈالر سے مشینیں چلتی ہو، جہاں دشمنوں نے اولیاء کرام سب بند ہو، ڈینجر وہی ہے۔ اماں کے پیٹ میں کوئی جماعت گھس کے مجھے بتا نہیں سکتی، کائے کو دعا کروں، میں وہاں سیف ہوں، عالم ارواح میں سیف، اماں کے پیٹ میں سیف۔ اب دنیا میں آیا تو خطرہ شروع ہو گیا، تو میں نے کہا کہ دنیا میری اچھی ہو، ہمیں دنیا کس کی اچھی؟ اگر دولت کمانے سے دنیا اچھی ہوتی تو قانون کیوں فیل؟ اگر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے سے دنیا اچھی ہوتی تو یزید کے پلید ہونے کی وجہ بتاؤ۔ بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے چلے گئے، ناکامیوں کا صحرا بنا ہوا چلا گیا، تو آخر مختصر میں سمجھو کون سا اسٹوڈنٹ ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا سال کیسا گزرا، اچھا یا برا؟ امتحان سے اس کے نتیجے سے پتا چل گیا۔ جیسے فرسٹ ڈویژن کو پاس ہوا، میں نے رزلٹ دیکھ کے کہہ دیا اس کا پورا سال اچھا ہے، اور جب فیل ہو گیا میں نے رزلٹ دیکھ کے ہی کہہ دیا اس کا پورا سال خراب ہو گیا۔ تو جو قبر میں فیل ہو جائے اس کی دنیا خراب۔ اچھی دنیا تبھی ہوگی جب تم قبر میں اچھے جاؤ۔ مہینہ ماں کے پیٹ میں تم رہے، ہاتھ پیر اعضائے بدن کرنے کے لیے ٹرانزٹ پیریڈ 9 months in the ovary of mother, not for enjoy, not for entertainment. This 9 months transit period only for the preparation and to fulfill the requirements of next world. ماں کے پیٹ میں بچہ مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگلی دنیا کے جو ریکوائرمنٹس ہیں تقاضے انہیں پورا کرے۔ اگلی دنیا میں 2 پیر چاہیے، ماں کے پیٹ میں 2 پیر بنا۔ اگلی دنیا کے لیے 2 ہاتھ چاہیے، اگر ماں کے پیٹ میں آنکھ نہیں بنے گی تو اگلی دنیا میں اندھا ہوگا۔ تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ پریپریشن کے لیے ہے، ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹ آف نیکسٹ ورلڈ، کہ یہ جو 70-80 سال کے لیے ہم یہاں ہیں تفریح کے لیے نہیں، مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اگلی قبر اور حشر کی جو دنیا سامنے ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ تو دس از آور 80-90 years transit period to fulfill the requirements of next 2 worlds۔ قبر میں جانا اس کا تقاضا پورا کرو۔ اب اگر قبر میں تم پہنچے اور قبر کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، تیری دنیا اچھی ہے، پریپریشن بڑھیا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ مگر یہ قبر کا 3 سوال ہے کیا؟ پہلا سوال ہے ماں ربوں کا، دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا، تیسرا سوال ہے ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ ماں ربوں کا تمہارا رب کون ہے، ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، تم اس رجل کے بارے میں، مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ ایک 3 سوال ہے، ایک 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں سوچ پہ پڑ گئے، اللہ پوری اسلام پر عمل کرا کے تو مارا، ہمیں کب مارا؟ پورا اسلام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، دعوت اسلامی کے بچے شہر شہر نگر نگر گلی گلی ڈور ٹو ڈور صدائے مدینہ بلند کر رہے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اور جب ہم قبر میں گئے تو نماز کا پتہ ہی نہیں، ماں رب ہو، ماں دین ہو، ماں پوجا ہو، نماز کے بارے میں پوچھے نہیں۔ پوری مارکیٹ میں پورے شہر میں ہنگامہ تھا،
تب ایمان بولا چپ، پوچھی جائے گی نماز بھی، لیکن پہلے ایمان۔ محشر یہ نماز سب سے پہلے پوچھی جائے گی، سب سے پہلے سب سے پہلے تو منڈپ ہوگا۔ آج یہ قبر میں محشر، روز محشر کی جنگ گداز قوت، اولی کوشش نماز قوت۔ اچھا تو اللہ نے نماز روزے کو محشر میں رکھا ہے تاکہ جو قبر میں پاس ہو جائیں انہی سے نماز پوچھی جائے، بقیہ کو یہیں سے ڈھکیل دیا جائے۔ اگر جو ریٹن ایگزامینیشن فیل ہو جاتا ہے وہ انٹرویو میں آتا کہاں ہے؟ جو قبر کا امتحان فیل کر جائے گا وہ حشر کے امتحان میں بلایا نہیں جائے گا، اور جب بلایا نہیں جائے گا تو پوری گٹھڑی کے ساتھ کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف سنیوں کی پوچھی جائے، کیونکہ تینوں سوال کا جواب صرف اہل سنت ہی دے پائیں گے۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے حضرت میں سوچ رہا تھا کہ ایک ترتیب، پہلے من ربک کا، پھر ما دینک کا، پہلے اللہ پھر دین پھر نبی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں سوچا کہ اگر مجھ کو بنانا ہوتا پیپر تو میں کہتا اللہ کے بارے میں، پھر نبی کے بارے میں، پھر دین کے بارے میں، لیکن ان فرشتوں کو جیسا حکم ہے ویسا پوچھ رہے ہیں کہ پہلے اللہ کے بارے میں، پھر دین کے بارے میں، پھر نبی۔ یہ دین پہلے نبی بعد میں، حالانکہ جب نبی آیا تب دین ہے۔ جیسے بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ایک آدمی کو میں چادر سے ڈھانک دوں سر سے پیر تک، اور ڈھانکنے کے بعد آپ لوگوں کو بلاؤ، بتاؤ یہ چادر کے نیچے جو ہے بندہ کون ہے؟ ایک صاحب بولے حضور وقت تو ایسا آ گیا ہے، ٹائم تو ایسا آ گیا ہے کہ اب چہرہ دیکھ کے بھی نہیں بتا پاتے کہ بندہ کیسا ہے، یہ تو چادر میں ڈھکا ہوا ہے۔ ہم تو یہ نہیں جانتے اسے گڈ مارننگ کہیں کہ نمستے یا کچھ نہیں سمجھتے، السلام علیکم کہو یا تسلیمات، کیا کرو، چہرہ دیکھ کے بھی پتہ نہیں لگتا کہ مطلب کیا ہے، یہ تو ڈھکا ہوا ہے، کیسے میں بتاؤں؟ تو ویسا چاہتا پوچھ لے من ربک کا، پوچھ۔ اب وہ اندر سے بولا ربی اللہ میرا رب اللہ۔ اب یہ شبہ تو ختم ہو گیا، یہ بندہ ملحد نہیں ہے، یہ نیچری نہیں ہے، یہ منکر خدا نہیں ہے، خدا تو مانتا ہے لیکن پھر ایک ڈاؤٹ، ایک شبہ آ گیا، اب خدا کو مانتا ہے مگر یہ نہیں معلوم کس بنیاد پہ مانتا ہے، یہودیت کی بنیاد پہ خدا کو مانتا ہے کہ نصرانیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ مجوسیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ برہمنزم کی بنیاد پر مانتا ہے، آریہ سماج کی بنیاد پر مانتا ہے یا سناتن کی بنیاد پر مانتا ہے، سکھزم کی بنیاد پر مانتا ہے یا بدھزم کی بنیاد پر مانتا ہے، اسلام کی بنیاد پر مانتا ہے یا جینزم، بنیاد نہیں معلوم، یہ بھی پوچھ لے مادینوں کا۔ اب اگر چادر کے نیچے لیٹا لیٹا بندہ بولا دین الاسلام تو معلوم ہو گیا کہ یہ جو لیٹا ہوا یہ ہندو نہیں ہے، یہ سکھ نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے۔ مگر پھر شبہ پیدا ہو گیا یار مسلمان کا، مگر یہ نہیں پتا کہ کس فرقے کا ہے۔ میں کنتا کفول پر علماء کی توجہ چاہوں گا، واٹ ڈو یو سے، تم کیا کہا کرتے تھے؟ بندار العلوم میں تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اجتماع میں تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟
اللہ کو رب کہہ کے پوچھا من ربو کا، اسلام کو دین کہہ کر کے پوچھا ما دینوں کا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجل، رجل مانے مرد، ہے میرے رسول مرد، اتنے بڑے مرد، سارے کافر سامنے آئے تو لگے نامرد۔ اب میرے نبی نے جس عمر پر ہاتھ رکھ دیا وہ فاروق اعظم بڑھ کے کامل بن گئے۔ مگر سوال ہے کہ اللہ رب ہے تو ابھی صفت ہے، لیکن نہیں من رب کو، اسلام دین ہے تو نظام بھی ہے، ماں نظاموں کا نہیں تھا، ماں دینوں کا تھا، جبکہ وہ نظام بھی ہے، وہ قانون بھی ہے، مگر ماں قانون کا نہیں کہا کہ تمہارا قانون کیا ہے، بالکل سیدھے سیدھے پوچھ لیا ماں دینوں کا، اور یہاں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ وہاں کنتا تقولو فی حاضر راجل، حاضر نبی نہیں کہا۔ ارے بھائی تمہارا امتحان دے رہا ہے نا، تو اگر یہ کہتے ماں تقولو فی حاضر نبی، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو سوال ہی میں تو جواب ہے، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، سنتے ہی سمجھ جائیں گے نبی نبی ہے، سوالی میں تو جواب ہے۔ جیسے کوئی کہے حسین ابن علی کے والد کا نام بتاؤ، حسین ابن علی کے والد کا سوالی میں تو جواب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بہت اچھا ہوا جو لفظ نبی نہیں کہا، کیونکہ نبی ہونے کے لیے، اس کو میں سیر حاصل بحث کر چکا ہوں، نبی ہونے کے لیے جس میں بشریت ضروری نہیں، بغیر بشر بنے بھی نبی ہو سکتا، بشر نہ ہو نبی ہو، ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ کنت نبی وآدم بین الماء والطین وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا، آدم مکمل نہیں تھے، آدم was not completely created by Allah Almighty at that moment I was prophet، میں تو نبی تھا، تو آدم سے پہلے ہمارے نبی نبی ہیں، آدم سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلا آدمی دنیا کا کون ہے، پہلا انسان، فرسٹ مین آف دی ورلڈ، پہلا بشر، اسی لیے تو حضرت آدم ابو البشر ہے کہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، اور جب آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں اور رسول کہتے میں آدم سے پہلے، تو جب آدم سے پہلے تو آدمیت سے پہلے، جب آدم سے پہلے تو بشریت سے پہلے، تو جب بشریت سے پہلے ہیں تو بشر کیسے ہوں گے، جب آدمیت سے پہلے ہے تو آدمی کیسے ہوں گے، جب انسانیت سے پہلے ہے تو انسان کیسے ہوں گے۔ ہم بھی جب روحوں میں تھے تو ہم بھی آدمی نہیں تھے، کیونکہ ہم آدمیت سے پہلے روحوں میں تھے تو ہم بھی آدمی نہیں تھے، اور جب رسول پاک آدم سے پہلے ہیں تو آدمیت سے پہلے، بشریت سے پہلے، انسانیت سے پہلے، اور جب انسانیت سے پہلے ہوں گے تو انسان کیسے ہوں گے، بشریت سے پہلے۔ تو میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے، بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ اب راوت پنڈی کے بزرگ مسلمانوں کا کھول کر کے سن لو، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ جب نبوت والے رہو گے تو بشر نہیں بنایا جائے گا، لیکن جب مکے میں اعلان کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنا کے بھیجا جائے گا، کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو راستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ۔ اے رسول تم آدمی بن کر کے نہیں جاؤ گے تو آدمی کو کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کون سکھائے گا؟ تم انسان بن کر کے نہ جاؤ گے تو سماجی زندگی گزارنا کون سکھائے گا؟ اے رسول تم نہیں جاؤ گے تو ضابطۂ زندگی کون سکھائے گا؟
میرے پیغمبر اب زمین پہ چلے تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے، آپ بولے تاکہ بندوں کو بولنا آ جائے، آپ مسکرائیں تاکہ بندوں کو مسکرانا آ جائے، آپ بدر و احد خیبر و خندق پہ جہاد کریں تاکہ میرے بندوں کو جہاد کرنا آ جائے، آپ مکے میں خلوت اختیار کریں تاکہ میرے بندوں کو خلوت نشینی آ جائے، آپ خدیجہ سے شادی کریں تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے، آپ حسن و حسین کو اولاد کی طرح پالیں تاکہ میرے بندوں کو اولاد پالنا آ جائے، اور جب اسلام خطرے میں پڑے تو کربلا کی دھرتی پر اپنے خاندان کو کٹوا دیجیے تاکہ میرے بندوں کو اپنا خاندان کٹوانا آ جائے۔ بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، ہم بشر ہیں اپنی ضرورت کے لیے، وہ بشر ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، پراپر گائیڈنس کے لیے۔ اب اگر فرشتے نے کہا ہوتا ما کنتا تقول فی ھذا النبی، تو بڑی بڑے مولوی بڑی بڑی داڑھی، چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کر میدان میں، چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی، بڑے بھائی کی قمیص، کیا حشر ہوگا؟ لوگ سمجھیں کہ بات روم سے کشن لا رہے، اتنی بے پردگی اور کہاں کی جائے، اور آ کر کہنے لگا دیکھو کہا ہے فرشتے نے ما کنت تقول فی ھذا النبی، اور نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، کیونکہ آدم سے پہلے وہ جیسے نبی تھے ہو سکتا قبر میں ویسے ہی آئے ہوں، مرد کو تاکہ ہر مرد جو ہے وہ سمجھ جائے، نہ مردوں کو جانے دو، یہ جماعت بناتے ہیں بنانے دو، مرد ہی مرد کی سمجھ میں آتا ہے، مرد ہی مرد کی سمجھ میں آتا ہے۔ میرے نبی کو کہو ایک بات اور سن لو، مرد ہونے کے لیے دوسری بات ضروری ہے، اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو جائے کتنا بڑا ہتھیار اٹھا کے گھومے مرد نہیں، ایک تو جسم ضروری ہے، کیا راول بلڈی میں کوئی ایسا مرد ہے جس کے پاس باڈی نہ ہو، مرد ہے، اور پھر اگر باڈی ہے اس میں روح نہ ہو، ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، اس کو مرد کہیں گے؟ تو جسم اور روح جب اکٹھا ہو، جسم اور روح جب اکٹھا ہو تو مرد بنتا ہے، تو فرشتے نے میرے آقا کو مرد کہا ہے، اس کا قبر میں جو نبی آیا ہے وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ آیا ہے۔ وہ رسول آتے نہیں، اچھا تیرے کو زمین کے اندر کا معاملہ معلوم، ہمیں تو اوپر کا پتہ نہیں چل رہا، دھان بو دیا کھڑکی کھل گئی، میں نے کہا بابا میں نے اپنے دادا کو 6 فٹ نیچے ڈالا، اور کھڑکی جب کھلے گی تو راول پنڈی کی یہاں مدینہ منورہ وہاں یہ کھڑکی ہوگی یا سرنگ، اور بیچ میں بحر عرب، یہ جھیلم معاف کرے گی، پانی گھس نہیں جائے گا، قبر بہت گہری بھی تو نہیں ہے، تو آخر یہاں مذاق کرتے ہو، بات یہ ہے یہ زمین سمٹ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، زمین سمٹ جاتی ہے، جب سمٹ گئی کھڑکی کھل گئی، میں نے کہا اس کی شکل دیکھ کیا ماڈل ہے، ہمارے تو
زمین کو طاقت مانتے ہیں. زمین میں سب کچھ آتا ہے, زمین اس کی ماتا ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی پاورفل ماننے لگا. زمین میں سمٹنے کی طاقت مان لیا, اپنے آقا میں آنے کی نہیں مانتا. کھڑکی کھولے غوث و خواجہ کے دیوانوں کی موجودگی میں کھڑکی کھولے. میں وہ مثال دینے جا رہا ہوں, تیرا گیٹ کھل جائے گا. ہمالیہ ہل سکتا ہے, جہلم کی ندی خشک ہو سکتی ہے, ستلج کا پانی اڑ سکتا ہے. ہاشمی کی دی ہوئی مثال کو کوئی مائکدہ ہلا نہیں سکتا. جو دینے جا رہا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, جو عدو کے سینے میں گھاٹ. ایک بات اور سن لو کان کھول کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صحابہ کا انتقال ہوا ہے کہ نہیں؟ یاد دلاتا ہوں, تاریخ کے واقعات میں لے نہیں جاؤں گا, ایک آیت نہیں چلاؤں گا, کہانی نہیں چلاؤں گا, ایڈوکیسی کروں گا, قانون بتاؤں گا, پوائنٹس بتاؤں گا. رسول پاک کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ اب ایک صحابی نبی کے سامنے انتقال ہو گیا, رسول پاک کی نگرانی میں نہلایا گیا, دفنایا گیا, جنازہ اٹھایا گیا, نماز پڑھائی گئی. رسول پاک کی نگرانی میں نہلایا گیا, دفنایا گیا, جنت البقیع میں لے جا کے دفنایا گیا. رسول پاک نے مٹی دیا. صحابہ کرام رسول کے ساتھ جس صحابی کا انتقال ہو گیا وہ جنت البقیع میں رسول اپنے ہاتھ سے اسے مٹی دے رہے ہیں. اب مٹی دینے کے بعد رسول اپنے صحابہ کو لے کر کے اہل بیت والی گلی سے نکلتے ہوئے باب جبریل کی طرف چل پڑے. اتنے میں قبر میں فرشتہ آیا, اس نے صحابی کو اٹھا کے بچھایا, پوچھا من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے باب جبریل کی طرف جا رہے ہیں. تو صحابی نے جواب دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. تو رسول اور دور نکل جا چکے ہیں. پھر سے اس فرشتے نے پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. رسول اپنے صحابہ کو لے کر باب النساء یا باب جبریل کے پاس پہنچ گئے. اتنے میں اس نے پوچھا ما كنت تقول في هذا الرجل, تو قبر میں صحابی رسول کو دیکھ رہا ہے, اور صدیق اکبر اپنے پاس دیکھ رہے ہیں, علی اپنے پاس دیکھ رہے ہیں, عمر فاروق اپنے پاس دیکھ رہے ہیں, اکبر مصطفیٰ اپنے پاس دیکھ رہے ہیں, علی مرتضیٰ اپنے پاس دیکھ رہے ہیں. ساتھ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, سعید دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, طلحہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, زبیر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, خالد بن ولید دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, ابو عبیدہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, عبد الرحمن دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, ابن زبیر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے, عباس دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے. تو میرا نبی مسجد نبوی میں صحابہ کی جماعت کے ساتھ بھی ہے اور قبر میں صحابی کے ساتھ ہے. نجدیت پہ دبدبا, نجدیت پہ دبدبا, نجدیت پہ دبدبا, قبر میں بھی رسول, قبر کے اوپر بھی رسول. اب کہو ان سے کھڑکی کھول, زمین پر رسول, زمین میں رسول. آج رسول جو بڑے خطرہ میں ہے, سچے زندگی کی خبر میں کھڑکی کھول رہے. جب رسول
سے کھڑکی کھل سکتی ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے کہ پیغمبر جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے. ان کے صدقے ان کے قدم کے صدقے غریبوں کی قبر میں ان کے قدم کے صدقے غریبوں کی قبر میں تختے کو آ کے تختے سلیما بنا دیا. تختے کو لکڑی کا معمولی سا تختہ تھا مگر قدم پا گیا. تختے کو آ کے تختے سلیما بنا دیا. ان کے قدم کے صدقے غریبوں کی قبر میں تختے کو آتے ہیں. جس پیغمبر کو راول پنڈی کے غریب مسلمان کی قبر میں آنے سے روکا نہ جا سکا ہو, تبدیلی اقتدار جس پیغمبر کو پاکستان کی زمین پر آنے سے نہ روک سکی, جس پیغمبر کو 20 کروڑ مسلمانوں کی ہند کی آبادی میں غریبوں کی قبروں میں آنے سے ہمالیہ کی بلندی نہ روک سکی, ہند مہاساگر کی موجیں نہ روک سکی, جس پیغمبر کو ہندوستان کی زمین میں قبر میں غریبوں کی قبر میں آنے سے انتہا پسند ہندوؤں کی طاقتیں نہ روک سکی, جس پیغمبر کو فرقہ پرست عناصر غریبوں کی قبروں میں آنے سے, تو وہ پیغمبر جو کافروں کے ملک میں اپنے امتی کی قبر میں جاتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. ارے جسے غیروں کی قبروں میں نہ روکا جا سکا اس پیغمبر کو اپنے میلاد میں آنے سے کیسے روکو گے؟ جس پیغمبر کو غیروں کی قبروں میں آنے سے نہیں روکا جا سکا اس پیغمبر کو, میں یہ نہیں دعویٰ کرتا غلام کو یہ حق نہیں کہ آقا پر دعویٰ کرے, یہی حق ہے کہ انتظار کرے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ نبی آتے ہیں, کہیں الٹی سیدھی باتیں مت پھیلانا. میرا دعویٰ یہ نہیں کہ میلاد میں نبی آتے ہیں, میرا دعویٰ یہ ہے کہ آ سکتے ہیں. تم اس کی دلیل لاؤ کہ وہ آ سکتے ہیں اور تم روک سکتے ہو. تلویاری روک نہیں پایا, یہ نہاری روکے گا. دماغ خراب. پیور مشرک وہ تو روک نہیں پا رہا. یہ شرک فروش شریعت, شرک فروش شریعت. ہم کو تو مشرک میں شرک دکھتا, ان کی آنکھ خراب, مسلمان میں شرک دکھتا. چشمہ لے لو, امام ربانی سے تشخیص کرا لو, اجمت سے نمبر ملا لو, پھر مسلمان میں تجھے اسلام دکھنے لگے گا. مجدد تو تیرے یہاں کوئی ہوا نہیں تو ہمارے مجدد کے پیچھے لگ گیا. سنی کو میلاد میں آنے سے روک پاتے نہیں, نبی کو روک لے, غلام کو روک نہیں پائے, امام کو روک لے. چپیتی نہ چپیتی کا شوربا, کم سے کم آئینہ تو دیکھ لو, اپنی چہرے کی حقیقت تو سمجھ لو. زیادہ یقین نہ ہو تو گھر میں پوچھ لو بیچاری کتنے صبر کر رہی ہے. منحوس صورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑی قربانی ہے. لکھنؤ میں جملے ہی تو ہے. دیکھو میں آج ایک ریئل بات اپنے حساب سے جو میں نے سمجھا ہے وہ بتاؤں. یہ جو ہم لوگ میلاد میں گڑو گے یا نبی سلام علیہ پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں,
کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں تو ہم کو کیا نبی کو تم نے دیکھا ہے؟ کیا میلاد میں آتے ہیں تم کھڑے ہوتے ہو؟ تو جب آتے ہیں تب کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جب جلوہ ختم ہو جاتے کھڑے ہوتے ہو؟ آنے میں تو ہونا چاہیے، کوئی آتا ہے تب ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ سب کیا بول رہا ہے؟ ارے بابا ہم دیکھ کے کھڑے ہی کب ہوئے؟ ہم کبھی بھی میلاد میں سلام پڑے کھڑے ہوتے اور دیکھ کے نہیں. راز کی بات بتاؤں، آج بیت کھول دوں سیکریٹ اوپن تو پھر دل کا دروازہ کھولو، میں بھی اپنا منہ کھولتا ہوں. ایسا تھا کہ محفل میلاد سجی دھوم مچی ہے، عاشقوں میں گیت چل رہا ہے، پیدائش پڑھی جا رہی ہے، چلا نور قرب خاص سے ندیوں کے پاس سے اور ہمیں طیبہ سے پشتہائے مبارکہ سے عبد مناف پھر ہاشم کو، پھر عبد المطلب کو، پھر عبداللہ کو، پاک آمینہ کو پڑھا جا رہا ہے. سب بیٹھے سب بیٹھے، نہ حضرات ناطے پڑھ رہے ہیں، سب بیٹھے ہیں. اتنے میں روحانیت پاک مصطفیٰ جلوہ گر ہوئی. میرے دیوانے، میری میلاد، میری آمد تو اتنی بڑی نعمت سمجھتے چلے آئے. پھر بھی سنی بیٹھے ہیں، نبی آ گئے مگر سنی بیٹھے ہیں. مگر اسی میلاد کی محفل میں ایک ولی تھا، ولی اس نے نبی کو دیکھ لیا. توجہ، ولی تھا، ولی نے دیکھ لیا. سنی نہیں دیکھ پایا، ولی نے دیکھ لیا. جب ولی نے دیکھا تو میلاد میں نبی آ گیا، میلاد چل رہا ہے، درمیان میں نبی آ گیا. ولی نے نبی کو دیکھا، ولی کھڑا ہوا. جب ولی کھڑا ہوا تو سنیوں نے ولی کو دیکھا کہ ولی کھڑا ہے، سنی کھڑے ہو گئے. سمجھ میں آیا آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ نبی کو دیکھ کے نہیں، ولی کو. ہم نے میلاد میں ولی کو کھڑا دیکھا، شاہ ولی اللہ کو کھڑا دیکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کھڑا دیکھا، فضل خیر آبادی کو ہم نے کھڑا دیکھا، عبداللہ خیر آبادی کو ہم نے کھڑا دیکھا، سید اللہ المقبول فضل رسول کو کھڑا دیکھا، عبد القادر فتح کو کھڑا دیکھا، مجدد الفیضانی کو کھڑا دیکھا، امداد اللہ مہاجر مکی کو کھڑا دیکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو کھڑا دیکھا. نبی آئے، ولی نے دیکھا، ولی کھڑا ہو گیا. ہم نے ولی کو کھڑا دیکھا، پیر جماعت علی شاہ کو کھڑا دیکھا، سید مہر علی کو کھڑا دیکھا، محدث کی جوجوی کو کھڑا دیکھا، مفتی اعظم ہند کو کھڑا دیکھا، محدث اعظم پاکستان سردار احمد کو کھڑا دیکھا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان کو کھڑا دیکھا، غزالی دورہ کو کھڑا دیکھا، راضی وقت کو کھڑا دیکھا، وسطی اللہ کو کھڑا دیکھا، سد اللہ فاضل کو کھڑا دیکھا، فخر اللہ محسن کو کھڑا دیکھا، سد الشریعہ کو کھڑا دیکھا. ہم نبی کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہیں، ہم ولی کو دیکھ کے کھڑے ہیں. ولی کو ابھی صرف توجہ کی ضرورت ہے. ولی کو تو پھر سے سن لو، میلاد ہو رہا تھا، نبی آ گئے، ولی نے دیکھا، ولی کھڑا ہو گیا. ولی کو سنیوں نے دیکھا، سنی کھڑے ہو گئے. اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میلاد میں نبی آتے ہیں، ولی دیکھتا ہے، ولی کھڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر سنی کھڑے ہوتے ہیں. کہ ہمارے میلاد میں نبی آئے، ولی نے دیکھا، ہم نے ولی کو دیکھا، ہم کھڑے ہو گئے. اور جس کے اجتماع میں نبی جاتا نہیں، ولی ہوتا نہیں، وہ کاہے تو کھڑے ہو. یہ مرنے والا ہم سے یہ بھی نہیں کہتا
کوئی ہم بھی نہیں کہہ پائیں گے، آپ بھی نہیں کہہ پائیں گے مائی لائف پارٹنر، مائی سویٹی ہارٹ، مائی وائف پلیز گیو می a cup of tea but slice immediate as soon as possible because I have made up my mind to leave this world at 10 o'clock in the morning. بولتا 10 بجے مر جاؤں گا، جلدی سے ناشتہ لاؤ. کوئی 10 بجے مر گیا، کوئی 11 بجے مر گیا، کوئی 12 بجے مر گیا، اور آپ کو تو یہ نہیں پتا چلتا ایک وقت میں کتنے مر گئے. اور تعداد کا دہشت گردی کا یہی سلسلہ رہا تو گنتی بھی مشکل ہو جائے گی. ہزاروں پاکستان میں مر جاتے ہیں، ہزاروں ہندوستان میں مر جاتے ہیں، ہزاروں چائنا میں مر جاتے ہیں، اور اگر یہی سلسلہ رہا تو انشاءاللہ ہزاروں عراق میں امریکی بھی مر جائیں گے. یہ چلتا رہے گا. آخر کافیابی تو ایک ہی ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں پش تو تم کرو پش. کافیابی ایک ہی ہے. اردو میں اگر انگریزی کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو ایک شعر اس میں بن جاتا. حضرات کرام، اب فرض کیجیے کہ ہزاروں لوگ مر گئے، 2 بلڈنگ گرنے سے جب ہزاروں مر گئے، پھر ہزاروں مر گئے افغانستان عراق میں، مرتے ہی نہیں تھے. لیکن ان ہزاروں موتوں میں مان کے چلو کہ ایک انڈیا میں 12 بجے مارا، پاکستان میں 12 بجے مارا، ڈھاکہ میں 12 بجے مارا، کاٹھمنڈو میں 12 بجے مارا، بیجنگ میں 12 بجے مارا، ماسکو میں 12 بجے مارا، سیریا میں 12 بجے مارا، لیبیا میں 12 بجے مارا. مرے تو کئی صبح سے شام تک بہت مرے، لیکن 12 بجے 25 ملکوں میں مر گئے. تو 12 بجے مرے تھے، 12 بجے سب جگہ نہلایا گیا. 12 بجے سیریا میں، 12 بجے لیبیا میں، 12 بجے ایجپٹ میں، 12 بجے سعودیہ میں، 12 بجے لیبنان میں، 12 بجے افغانستان میں، 12 بجے ایران میں، 12 بجے ہندوستان میں، 12 بجے بنگلہ دیش میں. اور جب نہلا کر کے دفنا کر کے جنازہ وازہ کر کے 4 بجے دفنایا گیا تو 4 بجے لیبیا میں، 4 بجے سیریا میں، 4 بجے جارڈن میں، 4 بجے عراق میں، 4 بجے ایران میں. اور جب سے ایک ہی وقت میں مرے تھے، ایک ہی وقت میں نہلائے گئے، ایک ہی وقت میں دفنائے گئے، ایک ہی وقت میں قبر میں پہنچے تھے، ایک ہی وقت میں فرشتہ آیا من ربک. تو ہندوستان والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، چین والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، جاپان والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، امریکہ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، انگلینڈ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، ہالینڈ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، سیریا والا سمجھتا ماں تینوں کا، سعودیہ والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، ایران والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، پنڈی والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اسلام آباد والا سمجھتا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اور کراچی والے الگ سوچنے کی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. ایک ہی وقت میں مرے تھے، ایک ہی وقت میں نہلائے گئے، ایک ہی وقت میں دفنائے گئے، ایک ہی وقت میں دفنائے گئے، ایک ہی وقت میں فرشتہ آیا. اور جب گزرا ماں کنتا تقولو فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو امریکہ والا رسول کو اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، انگلینڈ والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، ہالینڈ والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، پولینڈ والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، سیریا والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، جارڈن والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، انڈیا والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، بہاری اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، بنگالی اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، پنجابی اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، سندھی اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے، ہندوستان والا اپنی قبر میں، جاپان والا اپنی قبر میں، لیبیا والا اپنی قبر میں، سیریا والا اپنی قبر میں، جارڈن والا اپنی قبر میں. ایک ہی رسول اور ہزاروں قبروں میں، ایک ہی رسول ہزاروں قبروں میں. تجھے حیرت نہ ہوئی تو وہی رسول اگر ہزاروں میلاد میں دکھائی پڑے تو کیا حیرت کی بات. ایک بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، میری زندگی کی تمام روایاں نچھاور، میں پورے خاندان آل و اولاد کے ساتھ آپ پر نثار. آپ یہ تو بتائیں سرکار، اب میلاد میں آتے ہیں تو دکھائی نہیں پڑتے اور قبر میں آتے ہیں تو دکھائی پڑتے
की हूँ, औलाद हूँ, पूछने का हक है। या रसूल अल्लाह, आज मैंने इसे देखा तो रूहानी खुशी हुई कि कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी या रसूल अल्लाह ये नया नया आपका अपना है। हमारे मुल्क में ही हमारा दाता है, उसी की वजह से हमें कुछ आता है, उसी की वजह से आपकी जात से हमारा नाता है। इसीलिए हाशमी कहता है कि जिस मौलवी के दिल में दाता नहीं, उस मौलवी को कुछ आता नहीं, और उसका महशर के लिए कोई खाता नहीं। नील मरने दो, कुछ लोगों का नील होना तो जमीन ही पे जाहिर हो जाता, मरता है दुबई में, घसीट के लाया जाता है, यहाँ दिखाया किसी को नहीं जाता क्योंकि बैलेंस नील है। अरे वो क्या दिखाया जाए, जो चीज अंदर रहनी चाहिए बाहर आ जाए। इसीलिए कहते हैं रसूल के खिलाफ लंबी लंबी जबान मत निकालो, वरना मलकन मौत को अच्छा नहीं लगेगा, वो तेरी जबान निकाल देंगे तो तू क्या करेगा। हजरत गिरामी, मैंने जोशे मोहब्बत में, सुन्नी मुसलमानों की मोहब्बत में रसूल पाक से ये मारूजा पेश किया, या रसूल अल्लाह आप मिलाद में दिख जाइए, एक बात बताइए, उस्तादुल उलमा हज़रत सैयद शाह हसीमुद्दीन शाह साहब बरकतुल्लाह अलैह, रहबर शरीयत, साहिब सज्जादा सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया चूरा शरीफ के साहिब सज्जादा और दीगर हमारे उलमा और सादात किराम, अगर आज इस स्टेज पर गौसे आज़म के दर का ये कुत्ता गरीब नवाज की रोटियों पे और टुकड़ों पे पड़ने वाला ये खादिम, अगर आज रसूल को इसी स्टेज पर दिखला दे तो ये इख्तिलाफ खत्म होगा कि नहीं, वादा करो। अगर मेरा नबी मिलाद मुस्तफा में दिख जाए, तो लोग मानेंगे कि नहीं पूरा कराची पूरा ये जज्बा मैं जब लेकर अपने आका बोरा की काली कमली के नीचे अपने माथे को उनके नारायण पर रगड़ के कहता या रसूल अल्लाह, हिंदू पाक की फजा में किसी मिलाते पर हम दिख जाए, शायद जगह मिल जाए, तब तक तारीख इस्लामी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। हाशमी अदब, हाशमी हद अदब, हाशमी अपनी लिमिट में रहे। क्या बोलता है, नबी दिख जाएंगे सब मान लेंगे। मैं कहा दिख जाएंगे तो लोग क्यों नहीं मानेंगे। तारीख ने मुझे याद दिलाया, आज भी अगर ये तेरी बात सच होती कि जो नबी को देखेगा मानेगा, अगर ये सच होता तो अबू जहल ने देखा कहाँ माना, अबू लहब ने देखा कहाँ माना, अदबा और शैबा ने देखा कहाँ माना। तो वैसे करनी पे देखे मान रहे हैं, वैसे करनी पे देखे मान रहे हैं। अरे रसूल
پڑھتے ہیں میلاد میں نہیں دخل پڑھتے. تو جواب یہ ہاشمی سن، آرزو تیری جائز ہے لیکن امتحان میں آرزو نہیں ذمہ داری دیکھی جاتی ہے. میں میلاد میں نظر نہیں آتا، یہ بندے کا امتحان ہے. اور قبر میں دکھائی پڑتا ہوں، یہ بھی امتحان ہے. قبر میں درشن دینے نہیں آتا، امتحان ہے. وہ دیدار نہیں ہے، ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہے. میں میلاد میں نظر نہیں آتا، یہ بھی امتحان ہے. اور قبر میں نظر آتا، وہ بھی امتحان ہے. توجہ چاہوں گا. قبر کا امتحان یہ ہے، میں دکھائی پڑوں گا، دیکھو امتی پہچانتا ہے کہ نہیں. قبر کا امتحان یہ ہے، میں دکھائی پڑوں گا، دیکھو امتی پہچانتا ہے کہ نہیں. اور میلاد میں دکھائی نہیں پڑوں گا، دیکھو امتی مانتا ہے کہ نہیں. تو جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے، یہ یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں. تو آپ اگر چاہتے ہو کہ آخرت سمجھ جائے، اگر چاہتے ہو وہ بالآخرت حسنہ، تو واپس ہو جاؤ پیغمبر سے. چاہتے ہو وقنا عذاب النار، اب ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی، اور جہنم سے محفوظ. اور دعا ہو گئی قبول. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا